بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے کرم سے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، سورہ کہف قرآن مجید کی ایک عظیم سورہ ہے۔ جمعہ کے دن اس کی تلاوت مستجب ہے، اور جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کے بہت سے فضائل احادیث میں نقل کیے گئے ہیں، اور اس سورت کی کچھ آیات کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا گیا ہے اگر یہ آیات یاد کر لی جائیں اور ان کی تلاوت کی جائے تو فتنہ دجال سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس سورت کے فضائل اور ان آیات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے چینل پر اسلامی اور معلوماتی ویڈیو اور وظائف کی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو آدمی بروز جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے نور فراہم کرتا رہے گا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، قیامت کے دن اس کے قدموں تلے روشنی پھوٹے گی جو آسمان کی بلندی تک چلی جائے گی۔ اس شخص کو قیامت کے اندھیروں میں روشنی ملے گی، روشن کر دیا جائے گا، اور اس کے دو جمعوں کے درمیان تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے بارے میں صحیح الجامع کی حدیث نمبر 6671 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق صحیح الجامع کی حدیث نمبر 6470 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں یعنی جمعہ سے جمعہ کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں صحیح ترغیب البانی کے حدیث نمبر 736 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی رات سورہ کہف پڑھی، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان روشنی ہو جاتی ہے، نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ سورہ کہف پڑھنے کا وقت جمعرات کے سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کے سورج غروب ہونے تک ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم سورت کی ہر جمعہ کو تلاوت کیا کریں۔ اس سورت کی عظمت کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ یہ فتنہ دجال سے نجات کا باعث بنتی ہے۔ خروج دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور فتنہ دجال زمانے کے شروع میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا کو روند ڈالے گا اور بے شمار لوگوں کو اپنے فتنے کا شکار بنائے گا۔ اس فتنے کا مقابلہ مومنوں کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنہ سے بچنے کے لیے متعدد طریقے اور اسباب بیان کیے ہیں۔ مندرجہ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی قرأت اور حفظ بھی ہے۔ پیارے ناظرین، فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کے متعلق 4 قسم کی روایات
ملتی ہیں۔ پہلی قسم کی روایات کے مطابق سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے سے فتنہ دجال سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی یہ روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ اس حدیث میں ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے کی بات ہے۔ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں متلقن ابتدائی آیات پڑھنے کا ذکر ہے جس سے 10 آیات ہی مراد لی گئی ہیں۔ اس حدیث میں اس طرح سے بھی کہا گیا ہے کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اس سے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے۔ دوسری قسم کی روایات میں سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف پڑھی تو اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا اس جگہ یعنی بیت اللہ تک، اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کی اور دجال کا خروج ہوا تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تیسری قسم کی روایات کے مطابق سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات پڑھنے سے بھی فتنہ دجال سے حفاظت کا ذکر ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے جس نے سورہ کہف کی ابتدا سے آیات کی تلاوت کی وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ چوتھی قسم کی روایات کے مطابق فرمایا گیا ہے کہ مکمل سورہ کہف کی تلاوت سے فتنہ دجال سے حفاظت کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ اس روایت میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی وہ 8 دن تک فتنہ دجال سے بچا رہے گا، اور اگر وہ اس کا خروج ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بچا لیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، ان 4 قسم کی روایات میں 2 قسم کی روایات صحیح ہیں جس کے مطابق سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرنے اور ان کی تلاوت کرنے کی تاکید ملتی ہے۔ ان دونوں صحیح روایات کو سامنے رکھ کر یہ جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ فتنہ دجال سے بچانے والی سورہ ہے۔ ابن قیم رحم اللہ نے لکھا ہے کہ بعض راویوں نے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کہا تو بعض نے آخری 10 آیات، وہ دونوں صحیح میں ہیں، لیکن دونوں میں ترجیح ان کو ہے جنہوں نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کہا ہے۔ اس لیے صحیح مسلم میں نواز بن سمعان کی حدیث میں دجال کے قصے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے اسے دیکھو تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھو، اور اس میں اختلاف نہیں کیا گیا، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو راوی اول سورت کا ذکر کیا گیا ہے وہ انہوں نے اس حدیث کو یاد رکھا ہے، اور جس نے آخری سورت کا ذکر کیا ہے انہوں نے حدیث کو یاد نہیں رکھا۔ پیارے ناظرین، دلائل کی روح سے فتنہ دجال کی حفاظت کا تعلق سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات سے ہوا، یعنی مسلک رائج القوی ہے۔ اس کے مطابق ترجیح اسباب میں سے ایک اہم وجہ ابن قیم رحم اللہ کی بیان کردہ ہے۔ ایک دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس سورت کے ابتدائی 10 آیات میں فتنہ دجال کی حفاظت کی قربت اور مماثلت فطری طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ مماثلت آخری آیات میں دیکھنے کو نہیں ملتی، جیسا کہ اصحاب کہف کا قصہ دین اور جان بچانے کی غرض سے پہاڑ میں چلے گئے تھے، اسی وجہ سے مومن بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بھی دجال کے شر سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ دجال سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، قربان جائیں اب اس رب کریم پر، اور قربان جائیں اس آقائے رحمت للعالمین پر کہ جس نے فتنوں سے آگاہ تو کیا لیکن ان فتنوں سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا کہ کس طرح ان فتنوں سے بچا جا سکتا ہے، اور کتنا انسان عمل کر کے جو کہ ایک بہت بڑے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو سورہ کہف کی 10 آیات یاد کر لو تو فتنہ دجال سے بچ جاؤ گے۔ اب 10 آیات کو یاد کرنا کتنا آسان ہے، اگر روزانہ ایک آیت یاد کر لیں تو 10 دن میں یاد ہو سکتی ہے، اگر 2 آیات یاد کریں روزانہ تو 5 دنوں میں یہ یاد ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت سے اللہ ایمان کا نور عطا فرماتا ہے۔ جو شخص جمعہ کے روز اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے نور کی بشارت ہے۔ پیارے ناظرین، ہم کتنا وقت فضول میں گزارتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں سارا دن گزار دیتے ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت 20 سے 25 منٹ بھی نہیں لگتے، لیکن ہمیں اس کی تلاوت مشکل لگتی ہے، وہ بھی ہفتے میں ایک دن یعنی جمعہ کے دن۔ اس سورت کے فضائل سننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ اس سورت کی تلاوت ہر جمعے کو ضرور کریں گے تاکہ آپ بھی اس نور کے مستحق بن جائیں۔ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات بھی لازمی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ کمنٹس میں اپنے سوالات بھی لکھ سکتے ہیں، ان کا جواب آپ کو بر وقت ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔